اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ یسألونک سوال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں تجھ سے عن الاہلہ نئے چاند کے بارے میں۔ اے نبی صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ اہلہ جو ہے ہلال کی جمع ہے، نئے چاند کو عربی میں جو ہے ابتدائی چند راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہ شان رہی ہے کہ آپ نے بوجہ عظمت اور ہیبت کے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت کم سوالات کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ جنہوں نے بکثرت سوال کیے تھے اپنے نبیوں سے۔ اور صحابہ کرام کے جن سوالات کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کل 14 ہیں۔ ایک پیچھے جو گزر آیا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، ایک سوال یہ ہے، اور اسی طرح 6 جو ہیں سوالات جو ہیں سورہ بقرہ میں مذکور ہیں، باقی 6 جو ہیں وہ باقی صورتوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیں یہ مواقیت یہ اوقات کار ہیں، مقرر ہیں اوقات کار للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج لوگوں کے حج کے لیے، یعنی کہ یہ اوقات پیمانہ ہیں، یہ پیمانہ ہیں اوقات کار اوقات معلوم کرنے کا، یعنی کہ اس کا بڑھنا اس کا گھٹنا، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے اتنا معلوم تو ہو گیا کہ چاند کے ذریعے جو ہے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں تمہارے معاملات اور عبادات وغیرہ جو ہیں اس کی بنیاد جو ہے، جیسے حج روزہ، ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر قمری مہینے سے ہی پتہ چلتا ہے نا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی فرمایا ہے وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اس حساب کا جو تعلق ہے وہ آفتاب سے بھی بتایا گیا ہے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تم تلاش کرو اپنے فضل اپنے رب کا، اور تاکہ تم معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کیونکہ اس سے ثابت ہوا کہ سال اور مہینوں کا جو ہے حساب سورج سے بھی ہے، لگایا جا سکتا ہے، لیکن چاند کے معاملے میں جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں جو ہے چاند ہی متعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور ان کی تاریخوں سے ہے، جیسے روزہ، رمضان، حج کے مہینے، حج کے ایام، محرم، ٹھیک ہے، وہ سب رؤیت ہلال سے متعلق ہیں۔ تو دیکھیں شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا ہے کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے، عالم، جاہل، دیہاتی، جزیروں، پہاڑوں کے رہنے والے، جنگلی، سب کو اس کا جو علم ہے آسان سے ہو سکتا ہے معلوم، بخلاف شمسی حساب کے، سورج کے حساب سے کہ وہ آلات رصدیہ اور قواعد رازیہ کے مطابق کے پر موقوف ہے، جس کو ہر شخص آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے پھر عبادات کے معاملے میں تو قمری حساب کو بطور فرض متعین کر دیا ہے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ فرما دیں کہ یہ مواقیت للناس والحج یہ پیمانہ ہے معلوم کرنے کے لیے انسانوں کے حج کا اوقات کار معلوم کرنے کا، ٹھیک ہے، اور ویسے حساب کتاب لگانے کا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے بھلائی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں من ظہورها اس کی پشت سے۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تھے حج کے لیے بعض لوگ، تو اگر ان کو کسی ضرورت سے گھر جانا ہوتا تو وہ بجائے دروازے کے آنے کے وہ اس کی پشت سے دیوار میں نقب لگا کر اس سے اندر آتے تھے، یعنی کہ تو پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز حرام نہیں ہے، جب تم دروازے سے آ سکتے ہو، تم اگر کوئی کام ہے تو چنانچہ گھروں میں دروازے کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں ہے، سو اگر آنا بھی چاہو تو تم گھروں کے دروازے سے آؤ، ٹھیک ہے، تو وہی اس بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے پشت سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن بھلائی یہ ہے کہ تم اللہ سے من اتقیٰ، جو ڈرے، جو پرہیزگار رہے، یعنی کہ پرہیزگاری ہی بھلائی ہے،
وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، یعنی کہ اگر تمہیں کوئی کام ہے اور تم حالت احرام میں ہو تو تم اگر آنا چاہو گھروں میں تو دروازوں سے آؤ، نہ کہ اس کے پیچھے سے نقب لگا کر دیواروں کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، فی سبیل اللہ الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں جو بات آ رہی ہے وہ ہے سن 7 ہجری میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے قانون کے مطابق یعنی کہ عمرے کا ارادہ کیا اور صحابہ کرام کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا، تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ کفار کے معاہدوں اور صلح کا کچھ اعتبار نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ جنگ کرنے لگے۔ تو اس میں صحابہ کا یہ تھا، ظاہر ہے کہ حرم میں جو ہے حرم مکہ میں جنگ کی نوبت نہ آ جائے، اگر آ گئی تو پھر اسلام میں تو یہ جائز نہیں ہے حرم میں قتال، لڑائی وغیرہ۔ اور دوسرا وہ عزت والے مہینے بھی شروع ہو رہے تھے، ان کے یہ مہینہ ذی القعدہ کا ہے، وہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، ان کے ان میں سے کسی ایک مہینے میں بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر مشرکین مکہ نے ہمارے خلاف جنگ کی تو پھر ہم کیا کریں گے، مطلب کیا دفاع کر سکیں گے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پہل آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے پہل کی تو پھر آپ نے بھی ان کے ساتھ، یعنی کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حرم ہے، پھر نہیں دیکھنا کہ عزت والا مہینہ ہے، یعنی کہ آپ نے بھی اسی طرح کا ان کو جواب دینا ہے جس طرح کا انہوں نے کرنا ہے۔ قاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، فی سبیل اللہ الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا معتدین کو، زیادتی کرنے والوں کو، تم زیادتی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، حیث، جہاں بھی ثقفتموہم، ان کو پاؤ، پھر اگر تم سے وہ لڑ پڑیں، کریں جہاد، لڑائی وغیرہ، تو تم بھی پھر ان کو جہاں سے پاؤ تم ان سے لڑو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو تم نکالو، من حیث، جیسے کہ اخرجوکم، انہوں نے تم کو نکالا، جیسے انہوں نے تم کو مکہ سے نکالا، اگر تم جاتے ہو عمرہ کرنے کے غرض سے، وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر تم ان سے لڑو، اور جیسے انہوں نے تم کو مکہ سے نکالا تم بھی ان کو مکہ سے نکالو۔ والفتنۃ، اور جو فتنہ فساد ہے، اشد من القتل، یہ زیادہ برا کام ہے قتل سے، یعنی کہ فتنہ بنانا، وہ اگر اپنے شرک پر، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے لڑائی چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قتال سے جو ہے، یہ فتنہ فساد جو ہے یہ زیادہ برا کام ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور تم نہ ان سے لڑو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، تم خود پہل نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑیں، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں، یقاتلوکم فیہ، تم سے لڑیں اس مسجد حرام میں، تو پھر تم ان سے لڑو۔ فإن قاتلوکم، اگر وہ تم کو لڑیں، تم سے لڑیں، فاقتلوہم، تو تم بھی ان کو مارو، اگر تم کو وہ ماریں تم بھی ان کو مارو، قتل کرو ان کو۔ کذالک، یہ اسی طرح، جزاء الکافرین، یہ سزا ہے کافروں کی۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا ان کو مارو، وقاتلوہم، ان سے لڑو، مارو ان کو اتنا، حتیٰ کہ لا تکون، نہ ہو، فتنۃ، کوئی فتنہ فساد زمین میں کوئی نہ ہو، اتنا ان کو مارو، خونریزی اتنی کرو، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ کا، اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، ان کا ہے قتال، جن کے حالت اس میں جو ہے جنگ میں جو ہے، ان کو آپ نہیں، کفار کے بچوں کو آپ نہیں مار سکتے، بڑھوں کو نہیں، اور عورتوں کو نہیں، اگر وہ خود نہیں لڑ رہے تو، ٹھیک ہے۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز رہیں، یعنی کہ اسی طرح وہ کفار بھی جو خود لڑائی میں نہیں آ رہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کو تم نے مارنا ہے۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو نہیں زیادتی کرنی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر، یعنی کہ وہ ظالم جو آپ سے لڑیں گے، اے صحابہ کرام، اے محمد، جو آپ سے وہ لڑیں گے تو پھر آپ نے بھی ان سے لڑنا ہے، پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے دفاع کا حق آپ کو ہے۔ پہل آپ نے نہیں کرنی، عزت والے مہینے میں آپ نے پہل نہیں کرنی، مسجد حرام نے آپ نے پہل نہیں کرنی لڑائی کرنے میں، لیکن اگر وہ کریں گے تو پھر آپ نے ان کو جواب دینا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام،
شہر الحرام عزت والا مہینہ، عزت والا مہینہ بشہر الحرامی بدلے عزت والے مہینے کے ہے، ٹھیک ہے، عزت والا مہینہ بدلے عزت والے مہینے کے ہے، والحرمات قصاص اور عزتوں کا جو ہے وہ بدلہ ہے، یعنی کہ اگر وہ عزت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر تمہیں بھی ان کو مارنا ہوگا، اور اسی طرح حرمتیں جو ہیں وہ برابر ہیں، بدلہ ان کا حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، یعنی کہ یہ جو 4 عزت والے مہینے ہیں یہ شروع دن سے چلے آ رہے تھے، یعنی کہ اس کا احترام جو ہے وہ مشرکین عرب اور کفار عرب بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کریں تو پھر آپ نے بھی ان سے لڑنا ہے، پھر عزتیں جو ان کی حرمات جو ہے ان کا قصاص ہے، بدلہ ہے ان کا بھی، اگر وہ احترام نہیں کرتے تو پھر آپ نے بھی احترام نہیں کرنا۔ فمن اعتدی جو بھی حد سے بڑھے، زیادتی کرے، علیکم تم پر، یعنی کہ ان مہینوں میں جو تم پر زیادتی کرے، پہل آپ نے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، فاعتدوا علیہ تو تم بھی زیادتی کرو اس پر، بمثلی جیسا کہ ما اعتدی علیکم جیسا انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے تم پر ظلم کیے ہیں، جس طرح انہوں نے تم پر لڑائی کی ہے، مسلط کی لڑائی، پھر تم بھی ان پر جواب پورا دو گے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جانو، ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ، مع مطلب ساتھ، متقین پرہیزگار، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ یہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ مالی وہ خرچ کرنا، مالی فرض اور بھی ہیں، یعنی کہ خرچ کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا یہ بھی فرائض میں ہے، جب ضرورت پڑے تو یہ واجب ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ نہ تم پہنچاؤ بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف، یعنی کہ خرچ نہ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ نہ کرنا، گویا مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ نہ تم لے جاؤ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی کہ خرچ کرو اور جہاد فی سبیل اللہ بھی کرو، وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، حج کے تو خاص ایام ہوتے ہیں، خاص مہینہ ہے، اس میں وہ کا حج ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن عمرہ سال میں کسی بھی دن انسان کسی بھی مہینے میں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تم کرو پورا حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے، تمہاری خاص رضا اللہ کی رضا اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر یعنی کہ کرنا چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم روک لیے جاؤ، ٹھیک ہے، وہ جا رہے تھے نا عمرہ کرنے، ان کو جن کے یہ خطرہ تھا کہ کہیں پچھلے سال کی طرح جو واقعہ حدیبیہ ہوا تھا اس کی طرح ہمیں اس دفعہ بھی نہ روک دیا جائے، اس طرح بھی ہمیں اس سال بھی ہمیں عمرہ نہ کر دینے دیا جائے، تو خدشات وغیرہ یہ سارا کچھ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس جو میسر ہو من الہدی قربانی، جو بھی تمہارے پاس میسر ہے قربانی، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، ٹھیک ہے، اونٹ، جو بھی میسر ہے قربانی، پھر اس قربانی کو جو ہے وہ قربان گاہ تک مطلب حدود حرم تک پہنچانا ہے، وہ جب ذبح ہو جائے گی پھر تم نے احرام کھول دینے ہیں اگر تم روک دیے جاؤ تو، لیکن وہ قربانی جب پہنچے گی، جب ذبح ہو جائے گی پھر جا کے آپ نے سر منڈا کے وہ احرام کھولنے، وَلَا تَحْلِقُوا اور تم نہ منڈاؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ حتیٰ کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ پر، اپنے ذبح ہونے کی جگہ پر اپنی اس پہ پہنچ جائے، تب تم جا کر جو ہے اپنے سروں کو منڈاؤ، یعنی کہ تم نہیں جا سکتے ہو کسی کے تھرو، تم یعنی کہ وہ چیز پہنچاؤ کسی کے ذریعے سے، وہ جو قربانی ہے وہ جائے حدود حرم میں، اور جہاں اس نے قربان ہونا ہے ذبح ہو جائے، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا سر منڈا کے پھر احرام کھولنے ہیں اگر تم روک لیے جاؤ تو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا پس جو ہو تم میں بیمار، یعنی کہ کوئی بیمار ہے اس طرح کا، او بہ اذی من رأسہ یا اس کو کوئی تکلیف ہو سر میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بیماری تکلیف ہے کہ سر کا منڈانا جو ہے وہ مجبوری بن چکا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے سر میں تکلیف ہے اس طرح کی، تو کیا کرنا ہے، سر تو منڈا لینا ہے، پھر اس کا ایک فدیہ اور وہ بھرنا پڑے گا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك
تو اس کا بدلہ ہے روزے یا صدقہ، مسکین کو کھانا کھلانا، یا قربانی۔ ان کے جو چیز ان میں سے آپ کر سکتے ہو تو آپ یہ کریں۔ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، حدیث میں ہے کہ 3 روزے رکھنے ہوں گے، اور اسی طرح صدقہ جو ہے وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور نسک ایک بکری جو ہے وہ بکرا جو ہے وہ ذبح کرنا ہے، یعنی کہ یہ انہوں نے حدیث میں آیا ہے کہ اگر بحالت مجبوری سر میں تکلیف یا کوئی ایسی بیماری کی وجہ سے سر کو منڈانا پڑ گیا ہے حالت احرام میں، یعنی کہ احرام کھولنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہو، لیکن اس کا یہ فائن جو ہے یہ کرنا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا، مطلب روزے سے یا صدقہ دے کر، خیرات دے کر، یا قربانی کر کے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر تم امن میں ہو، یعنی کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ تمہیں کوئی بیماری ہے، کچھ ایسا ویسا نہیں ہے، تو پھر کس طرح کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم امن میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، یعنی کہ ساتھ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کے لیے جو ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے لیے جو میسر ہو، من الہدی، قربانی سے۔ جو حج اور عمرہ اکٹھے کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہوگا شکرانے کے طور پر حج و عمرہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ جو بھی میسر ہو قربانی وہ کرے گا، بکرا ہو، بیل ہو، گائے میں سے رکھے، اونٹ میں سے رکھے، جو بھی ان کے اس کو میسر ہو وہ قربانی رکھے گا شکرانے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو حج اور عمرہ ملا کر کرے گا، یعنی کہ حج سے پہلے عمرہ کر کے وہی اسی احرام میں پھر حج کر لینا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، ویسے جو تھا یہ چیز ممنوع ہے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے حج اور عمرہ اکٹھا کرنا، ان کے لیے صرف حج ہوگا یا پھر عمرہ، کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس باقی بھی ٹائم ہوتا ہے، بعد میں بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو حج اور عمرے کا جو ہے نا حکم حج کے دنوں میں، یہ ان کے لیے اجازت ہے جو دور دراز سے ہوں، جو وہاں کے رہنے والے نہ ہوں۔ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ حج کے دوران جو ہے وہ عمرہ نہیں، وہ صرف حج کریں اگر کرنا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو جو دور دراز کے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ عمرے کے ساتھ حج ملا کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، یعنی کہ پھر وہ جب یہ حج عمرہ ملا کر کریں گے تو پھر ان کو قربانی ان پر بنتی ہے واجب، کہ وہ شکرانے کے طور پر قربانی کریں گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو نہ موجود پائے، مطلب کوئی غریب ہو، کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا ہے اس کا حل؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزہ رکھنے ہیں ثلاثتی 3 دن فی الحج، حج میں، ٹھیک ہے۔ 3 دن یعنی کہ 9 ذی الحج تک اس نے وہ 3 روزے پورے کرنے ہیں، 9 ذی الحج تک وہ 3 روزے دوران حج یعنی کہ رکھے گا۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جو ہیں اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تو 7 روزے اس وقت رکھنے ہوں گے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، اسی طرح یہ 10 ہوں گے پورے، ان کے 10 روزے رکھنے ہوں گے اس کو جو قربانی نہیں کر سک رہا حج کے بعد، ٹھیک ہے، جو قربانی نہیں کر سک رہا اس کو 3 روزے جو ہیں وہ حج میں رکھنے ہیں، اور 7 روزے جو ہیں وہ حج کے بعد گھر لوٹ جانے کے بعد رکھنے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے گھر نزدیک نہیں ہیں، جو وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، مسجد حرام کے نزدیک یا اس جگہ کے رہنے والے نہیں ہیں، وہی جو ہے وہ عمرے کے ساتھ حج کریں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اور انہی کے لیے یہ چیز ہے کہ اگر وہ نہیں وہ چیز ان کے پاس، تو وہ روزہ رکھیں گے 3 دن حج میں، یا پھر 3 دن حج میں روزہ رکھیں گے، اور پھر 7 روزے جو ہوں گے وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹنے کے بعد۔ اسی طرح یہ 10 روزے جو ہیں وہ انہوں نے پورے کرنے ہیں، یہ اس چیز کا فدیہ ہوگا کہ وہ قربانی نہیں رکھ سکے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رول کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ اس کے لیے ہے، یکن جو نہیں ہیں، لم یکن جو نہیں ہیں، اہلُ رہنے والے، یہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں ہیں رہنے والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، یعنی کہ یہ رول ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے نزدیک رہنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یقین کرو، جان جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔